ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأشرفنا وأكرمنا وأوزعنا وبارك وسلم وصل عليه قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عن أبي أمامة الحنيف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء إن مات على فراشه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب دوسری پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے شہدائے اسلام کانفرنس. ایک طویل عرصے سے یہ کانفرنس شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے. اللہ رب العزت منتظمین کو، اس کا اہتمام کرنے والوں کو، کوشش کاوش کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے گزشتہ کل بھی اور مجھ سے پہلے بھی مختلف حضرات کو سنا اور کل بھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً 11:30 کا وقت ہو گیا ہے. انتہائی مختصر وقت میں 2 سے 3 باتیں آپ پہ گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ پہلا درجہ نبوت کا ہے. وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جن پہ خوش ہے، ان کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ نبوت کا ہے، دوسرا درجہ صحابیت کا ہے، تیسرا درجہ شہادت کا ہے، چوتھا درجہ ولایت کا ہے. ان 4 درجوں میں 2 درجے ایسے ہیں جو وہبی ہیں اور 2 درجے ایسے ہیں جو کسبی ہیں. وہبی کا معنی 2 درجے ایسے جن کے لیے اگر انسان محنت کر کے حاصل کرنا چاہے، عبادت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، روزوں اور نمازوں کے ذریعے،
تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عطا ہوتے ہیں جن کو جب میرا رب چاہے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن دو درجے ایسے ہیں جو کسبی ہیں، محنت کر کے، طلب دکھا کے، اللہ سے مانگ کر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا درجہ نبوت کا، حضرت آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہوئی۔ جب میرے نبی آئے، رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرے آخری نبی ہیں، اس نبی کے بعد قیامت تک کے لیے میں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے امام اور محدثین جمع ہو جائیں، تمام کے تمام عبادت گزار جمع ہو جائیں، اپنی تہجدیں جمع کریں، اپنی تلاوتیں جمع کریں، اپنی ریاستیں جمع کریں، اپنی ولایتیں جمع کریں، لیکن پوری دنیا کے علماء، محدثین اور فقہاء جمع ہو کے کسی ایک نبی کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، فرمایا نبوت کے بعد درجہ صحابیت کا ہے۔ میرے نبی کی صحبت میں آنے والے ایک ادنا صحابی جس نے ساری زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک مرتبہ تہجد کے نفل ادا نہیں کیے، میدان جہاد میں نہیں گیا، اگر اس نے کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں نور نبوت کو، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا، میرے عزیز ساتھیوں، میرا ایمان اور عقیدہ ہے، قاضی بدر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، دنیا کے تمام محدثین اپنی حدیثوں کی محنت کو، تمام فقہاء اپنی فقاہت کے دفتروں کو، تمام کے تمام صوفیاء اپنی 40 سالہ ریاضت و عبادت کو اگر جمع کر کے ایک صحابی کا مقابلہ کرنا چاہے تو رب کعبہ کی قسم ہے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت کے لیے تہجد شرط ہے، ولایت کے لیے نماز شرط ہے، ولایت کے لیے ریاضت شرط ہے، لیکن صحابیت کے لیے نبی کا چہرہ دیکھنا شرط ہے۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، جیسے نبی نہیں آ سکتا ویسے قیامت تک کے لیے کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ دو درجے ایسے تھے جو میرے رب نے اپنے چنے ہوئے محبوب بندوں کو عطا کیے۔ آج اگر کوئی آدمی کہے صحابی کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، فلاں کی خلافت ٹھیک نہیں تھی، فلاں کی تقسیم ٹھیک نہیں تھی، میرے دوستو تو نے اعتراض صحابی پہ نہیں کیا بلکہ تو نے اعتراض رب کے انتخاب پہ کیا ہے، اس لیے کہ صحابی بنتا نہیں ہے، صحابی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، جسے رب منتخب کر دے اس پہ اعتراض کرنے کا حق کسے ہے؟ علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام کی 4 فضیلتیں ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے رب نے ان پہ مہر لگا دی ہے۔ نمبر 1 فرمایا صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے طے کر لو، ان 4 باتوں کو اپنے دل و دماغ کی تختی پہ لکھ لو، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے فتنے اٹھتے رہیں گے، صحابہ کے خلاف عرضہ سرائی کرتے رہیں گے، لیکن آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 1 صحابہ پرانی شخصیات ہے، صحابہ کے ایمان کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ، ان کی آخرت کا فیصلہ میرے رب نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے کسی جج کو، کسی قاضی کو، کسی عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں گفتگو کر سکے، کسی صحابی کے ایمان کو اپنے ناقص ترازو میں تول کے کہہ سکے فلاں کا ایمان ادنا تھا، فلاں کا ایمان کامل تھا۔ نہیں، جو آدمی، جو صحابی میرے نبی کی صحبت میں آ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا ایمان 14 صدیوں کے مفکرین، محدثین، ائمہ، فقہاء سے کہیں بڑھ کے ہے۔ صحابی کا ایمان 14ویں کے چاند کی طرح
چمکتا ہوا ایمان ہے۔ میرے دوستو، صحابی شخصیات جنتی لوگ ہیں۔ صحابی شخصیات وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے فیصلہ کر دیا سچے بھی یہ ہے، مومن بھی یہ ہے، ایمان کا معیار بھی یہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اور اس کے بعد درجہ شہادت کا ہے۔ اگر بات شہادت کی جائے تو پھر یاد رکھیے اسلام کے 12 مہینے ہیں۔ آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے، پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ کے آخری مہینے میں ایک نبی اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ جا کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تیاری کرتا ہے جہاں دور دور تک سرسبز و شاداب وادیاں نہیں ہے، جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، زندگی کی سہولیات نہیں ہے۔ اور اگر محرم کی ابتدا ہوئی تو اسلام کے خلیفہ دو فاروق اعظم کی قربانی سے ہوئی، اور محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا اسلام پھیلے گا شہادت سے، اسلام پھیلے گا شہادت سے۔ اسلام کی عظمت میں شہداء کا خون ہے، اس لیے کہ میرے نبی ابراہیم نے 80 سال تک دعائیں مانگی، رب نے بیٹا عطا کیا، لیکن فرمایا اے ابراہیم اس بیٹے کی محبت اسلام سے بڑی نہیں، اس بیٹے کی محبت اسلام پہ غالب نہ آئے۔ ابراہیم نے بیٹے کو لیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر بات آمنہ کے لختے جگر کی آئی، میرے نبی کے نواسے کی آئی، فاطمہ کے در یتیم اور بیٹے کی آئی۔ فاطمہ کا وہ بیٹا کہ میرے نبی اگر سجدے میں جائے حسین آپ کی پیٹھ پہ آئے تو میرا رب کہے اے نبی اس شہزادے کا خیال کیجئے اور اس سجدے کو لمبا کر دیجئے۔ لیکن اسلام میں جب شہادت کی باری آئی، قربانی کی باری آئی، میرے نبی کے پیار کو نہیں دیکھا، میرے نبی کی محبت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اسلام کے اوپر ایک حسین نہیں 100 حسین قربان ہے۔ قیامت تک کے لیے میرا عقیدہ ہے میرے بچے، میری اولاد، میرا جوان، میرا بڑا پہلے ہے، قربانی پہلے ہے، قربانی دیں گے تو اسلام کی بقا ہے۔ اسلام کی بنیاد میں عمر فاروق کا خون شامل ہے، اسلام کی بنیاد میں عثمان کا خون شامل ہے، اسلام کی بنیاد میں کربلا کے 72 شہداء کا خون شامل ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا کفر اس اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن کربلا کا خون آج بھی اس کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے بتا رہا ہے۔ جب بھی ضرورت پڑی اسلام کے لیے، قربانی کے لیے، حسین کے ورثاء شاملی کے میدان سے بالا کوٹ کی سرزمین تک میدان کے اتر کے امت کو بتا رہے ہیں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وضو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ بول نہیں رہے کون سا ہے؟ شہادت۔ شہادت کا ہے۔ اور اس شہادت کے لیے اللہ کے نبی کا میدان سجا ہوا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، ایک صحابی رسول آئے، چلنے سے معذور ہیں، آپ کی چلنے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ معذوری ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میرے 4 بیٹے آج سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا آپ معذور ہیں، آپ پہ جہاد فرض نہیں۔ فرمانے لگے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج لوگوں کے سامنے معذوری کے ساتھ چلتا ہوں، اگر میں رب کے دربار میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں شہید ہو کے جاؤں گا تو میرا رب مجھے صحیح سلامت
जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। ये कौन है? ये नबी का सहाबी अमर इब्ने जमू है। आप ओहद के मैदान में उतरे, आपने दीवाना वार मैदान ओहद में मेरे नबी के पहरेदारी करते हुए अपनी जान दे के उम्मत को बता दिया, अगर इस्लाम की बका चाहते हो तो फिर शहादत पहले नंबर पे है। इसलिए कि इस शहादत के लिए कभी फारूक आजम तड़प के कहते हैं, ऐ रब्बे अजीज, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के दरबार में शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे जिंदगी मिले, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे जिंदगी मिले, फिर मैं शहीद कर दिया जाऊं, बार बार शहीद करके रब के दरबार में लाया जाऊं। और दूसरी तरफ हजरत खालिद इब्ने वलीद अपनी चारपाई पे पड़े हैं, 40 से ज्यादा जंगें लड़ी, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसपे जंग का निशान न हो, जख्म का निशान न हो। कहने लगे, ए मेरे रब, मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए, तेरे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मैंने ओहद भी लड़ी, मैंने खंदक भी लड़ी, मैंने खैबर भी लड़ी, मैंने 40 जंगें लड़ी, इसलिए कि ए रब मुझे शहादत दे दे। आज का काफिर कहता है मुसलमान दब जाएगा, आज का काफिर कहता है इस्लाम मिट जाएगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम की घुट्टी में उन सहाबा का खून है, मेरे नबी के यारों का खून है, शुहदाए इस्लाम का खून है, जिन्होंने आज से 14 सदियां पहले फैसला कर दिया था, एक तरफ हुकूमत हो, एक तरफ विलायत हो, एक तरफ मौल बादशाहत हो, दूसरी तरफ नबी का दीन हो, तो बादशाह छोड़ के, बिला दुनिया की तख्तों को छोड़ के, नबी के दीन को इख्तियार करके, हुसैन की सुन्नत को जिंदा करते हुए दुनिया को पैगाम दे दो। हुसैनी लोग तख्त पे भूखे नहीं, हुसैनी लोग बादशाह के चाहने वाले नहीं, बल्कि ये तो नबी के दीन को बुलंद करने वाले हैं। ये कौन है? ये नबी का नवासा है। अल्लाह के नबी के दाएं कंधे पे हुसैन बैठा है, बाएं कंधे पे आपका बेटा इब्राहिम बैठा है। जिब्रील अमीन आए, कहने लगे, ए नबी आज़म, इन दोनों में से किसी एक को इख्तियार कर लीजिए। मेरे नबी ने हुसैन को गले से लगा लिया। 3 दिन गुजरे, आपके बेटे इब्राहिम दुनिया से चले गए, आपने हुसैन को गले से लगा के कहा, फदैतु बीबनी इब्राहिम, ए हुसैन, मैं तुझ में कुर्बान, मैंने अपना बेटा इब्राहिम तुझ में कुर्बान कर दिया। चंद दिन के बाद जिब्राइल दोबारा आए, कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, आपकी इस नवासे को करबला के मैदान में आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे मौजू पे तवज्जो रखिए। आज तक लोग चाहते हैं फला शहीद हुआ, बड़ा मकाम है, फला सहाबी शहादत के लिए बदर के मैदान में गया, फला सहाबी शहादत के लिए औद के मैदान में गया। लेकिन दुनिया में एक शहीद ऐसा था, हुसैन की खसूसियत थी, अभी उम्र में छोटा है, मैदान में नहीं गया, अभी बलूगत को नहीं पहुंचा, लेकिन आपकी शहादत की खुशखबरी, आपकी शहादत की मौत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी को पहले आके बता दी कि आपका ये नवासा इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, आपके दीन की अजमत और बुलंदी के लिए अपना खून पेश करेगा। ये ऐसा नौजवान जिसकी शहादत की बिशारत दुनिया में मिल गई, जिसकी शहादत की बिशारत बचपन में मिल गई, फिर वही हुआ जब मैदान सजा तो हुसैन ने अपने 72 तन शहीद करवा के दुनिया को बता दिया, मेरे नाना की सबसे अजीम निशानी भी आज मेरे नाना के दीन पे कुर्बान हो रही है। दुनिया वालों, आज अपने सीने पे लिख लो, अगर दुनिया में कोई चीज अजीज है, महबूब है, तो वो मेरे रब का दीन है, और क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक जो भी इस दीन के मद्दे मुकाबिल आएगा, आज भी हुसैन के मुलासा उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए उसके मद्दे मुकाबिल आके दुनिया को पैगाम देंगे कि आज तक जितने भी हुसैन के मुलासा आए, तो जिस मैदान में उतरे, उन्होंने दुनिया को बताया, इस्लाम के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए हमारी औलाद कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे घरबार कुर्बान। कभी इस कुर्बानी के लिए उलमाए देवबंद अपने
آپ کو پیش کرے، کبھی اپنی اولادوں کو پیش کرے، اس وقت سے لے کے آج کے دن تک ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اس لیے کہ یہ سنت میرے نبی کے ان اصحاب کی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ بدر کا میدان سجایا، اور بدر کا میدان ایک طرف کون ہے؟ یہ نبی کے یار ہے اور جن کی تعداد 313 ہے، دوسری طرف کون ہے؟ 1000 کا لشکر ہے۔ میرے نبی نے اپنے رب سے مدد مانگتے ہوئے بدر کے میدان میں اتر کے کہا، اے میرے رب، اگر دین کو پھیلانا چاہتے ہو، دین کی تبلیغ چاہتے ہو، دین کی بلندی چاہتے ہو، پھر ان 313 کو آپ فتح دے کے دین کے لیے آج ان کی جانوں کو، ان کی جان کو عظمت بخش کے 1000 پہ فوقیت دے دیجئے، فتح دے دیجئے۔ پھر میرے رب نے 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما کے دنیا کو بتایا، جنگ کبھی بھی اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کبھی بھی وسائل سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ جیتنے کے لیے اخلاص ضروری ہے، جنگ جیتنے کے لیے نبی اور اس کے رب کی محبت ضروری ہے۔ حضرت حسین کی یہ پہلی خصوصیت تھی، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن آپ کو بچپن میں پتا چل گیا کہ یہ شہید کر دی جائیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب کی طرف سے دوسری خصوصیت یہ ملی کہ دنیا میں کوئی آدمی میرے نبی علیہ السلام کا مشابہ نہیں، لیکن حضرت حسین دنیا کی ایک ایسی شخصیت کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے، حضرت علی کو بلا کے کہتے ہیں، اے علی، جب کبھی مجھے حضرت اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے تو میں حسین کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، جب کبھی مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنے کو دل کرے میں حسین کا ماتھا چوم لیتا ہوں۔ یہ حسین کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، حضرت حسین کی خصوصیت یہ تھی، اللہ کے نبی مسکرائیں تو رات کے اندھیرے میں آپ کے دانتوں سے نور نکلے اور کمرہ روشن ہو جائے، اسی طرح حضرت حسین کے رخسار بھی چمکا کرتے تھے۔ حضرت حسین کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال جان خاندان کی سب سے پہلے قربانی دی ہے۔ جتنے بھی صحابہ آئے ان کی قربانی اپنی تھی یا اپنے اولاد کی تھی، لیکن حسین کی خصوصیت یہ ہے یہ اکیلے میدان میں نہیں اترے بلکہ اپنے اہل و عیال کو لے کے میدان میں اترے۔ نمبر 5، حضرت حسین کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آج سے پہلے یوم عاشورہ 10 محرم کی تاریخ اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی کے بعد ہوئی، اس لیے کہ یہ قربانی اللہ کے نبی کے نواسے کی قربانی تھی، یہ قربانی فاطمہ کے بیٹے کی قربانی تھی، اور اس سے بھی بڑی خصوصیت یہ ہے حضرت حسین سے میرے نبی کی نسل چلی ہے۔ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنی نسل کے لیے اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے بیٹا دیجئے۔ حضرت ابراہیم سے میرے رب نے خواہش پوچھی، کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ مجھے صالح اولاد چاہیے، لیکن میرے رب نے میرے نبی پہ عظیم بات یہ کی کہ آپ کی نسل بیٹے سے نہیں، آپ کی نسل آپ کے سابقہ حسبی نسبی خاندان سے نہیں، بلکہ آپ کی لخت جگر فاطمہ میں سے بھی حضرت حسین سے چلی ہے۔ آج تک جتنے سادات موجود ہیں حسین کی اولاد ہے، یہ بھی حضرت حسین کی خصوصیت، لیکن قیامت تک کے لیے کوئی اور ایسا نہیں آئے گا کہ جس کی نسل نواسے سے چلے، یہ حسین کی خصوصیت ہے۔ پھر یاد رکھیے، اگر اسلام کی بقا چاہیے، اگر اسلام کی بلندی چاہیے، پھر اپنے ماضی کو دیکھیے، اپنے اکابر کو دیکھیے، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا تو قربانی کے لیے ہم نے کربلا کی تاریخ کو دہرایا ہے۔ آج فلسطین کے مظلوم
نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، آئے تو صحیح کوئی ایوبی بن کے، آئے تو صحیح کوئی محمد بن قاسم بن کے، آئے تو صحیح کوئی محمد بن اصل سلطان صلاح الدین بن کے، کوئی آئے تو صحیح کربلا کا وہ شاہ سوار بن کے۔ میرے دوستو، اگر فلسطین کی طرح میں اور آپ انگریز سے مرغوب ہوتے رہے تو پھر یاد رکھیے ایک دن یہ اسلام کا دروازہ ہمارے اوپر بھی بند کر دیا جائے گا۔ بڑے افسوس سے کہا کرتا ہوں، آج نعرہ حسین کا لگاتے ہو، آج نام حسین کا لے لیتے ہو، لیکن چہرہ حسین جیسا نہیں، لباس حسین جیسا نہیں، نماز حسین جیسی نہیں، زندگی حسین جیسی نہیں۔ حسین کی زندگی نماز والی، حسین کا چہرہ سنت والا، حسین کا لباس نبی والا، حسین کے شب و روز عبادت والے۔ حسینی تب بنو گے جب آپ کا چہرہ حسین والا ہو، جب عادات حسین والی ہو، جب سخاوت حسین والی ہو، جب آپ کے طور و اطوار آپ کی عادات حسین والی ہو۔ اور میری دعا ہے رب کائنات مجھے اور آپ کو پکا اور سچا حسینی بنائے، حضرت حسین کی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔